کے لائرز نے وہ دائر کر دی ہے، اور جب امیگریشن ٹرائیبیونل کے اندر اپلیکیشن کا پروسیس ٹریگر ہو جاتا ہے تو جو ہوم آفس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ان ایفیکٹو ہوتا ہے، اور جب تک ٹرائیبیونل امیگریشن کا فیصلہ نہیں دیتا تب تک میاں صاحب کا یو کے کا اسٹے قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر کرائے کے ترجمانوں کی عید ہوئی، کیونکہ اصل مقصد تو صرف نواز شریف نواز شریف نواز شریف شہباز شریف شہباز شریف شہباز شریف 3 سال میں احتساب کا بیانیہ دفن، جو جھوٹے الزامات لگائے اس کی حقیقت دفن، نواز شریف سے لے کر شہباز شریف سے لے کر حمزہ شہباز سے لے کر مریم نواز سے لے کر تمام مسلم لیگ نون کی قیادت سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، جھوٹے الزامات لگائے، اور جب ایک دھیلے کی کرپشن، کک بیک، اختیارات کا ناجائز استعمال اور ایک شائبہ کہیں ایک جگہ کے اوپر بھی کوئی شبہ بھی نہیں کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے، 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اور ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کی تختی ہے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے اپنے جھوٹے الزامات کے اوپر۔ اور یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی، یہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، اور جہاں ثبوت دینے کی باری آئی وہاں بھاگ گئے، جہاں ثبوت دینے کی باری آئی وہاں شہباز شریف سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ اور کیونکہ جھوٹے الزامات تھے، کیونکہ کرائے کے ترجمان ہیں جو صبح دوپہر شام بیانات دیتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے، عوام سے کوئی سروکار نہیں، اس وقت کرائے کے ترجمانوں نے طبلہ بجانا شروع کر دیا، کیونکہ اور تو کوئی کام نہیں ہے۔ اور میں ان کو بتاتی چلوں، اس میڈیا کے تھرو میں بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو اور کرائے کے ترجمانوں کو، کیونکہ اتنی پارٹیاں بدلتے ہیں، اتنی وفاداریاں بدلتے ہیں کہ اپنا بیانات بدلتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یو کے میں علاج کرانے کس نے بھیجا؟ نواز شریف صاحب کو یو کے میں علاج کرانے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے بھیجا۔ اکتوبر 11 سے پہلے 3 دفعہ ڈاکٹر عدنان نے نیب کی کسٹڈی کے اندر، جب اکتوبر 11 کو نواز شریف صاحب تو کوٹ لکھپت میں تھے، اگر نیب نیازی گٹھ جوڑ نے کوئی اور تفتیش کرنی تھی، کوئی اور انویسٹیگیشن کرنی تھی، کوئی اور جھوٹا الزام لگانا تھا تو میاں صاحب کی کوٹ لکھپت کے اندر انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کیوں 11 اکتوبر 2019 کو میاں نواز شریف صاحب کا ریمانڈ ہوا اور نیب نے اپنی کسٹڈی میں دیا اور ہیڈ آفس لاہور میں ان کو شفٹ کیا گیا؟ وہ کون سی انویسٹیگیشن تھی جو نیب کوٹ لکھپت میں میاں نواز شریف صاحب اریسٹڈ تھے، جیل میں تھے، جو جھوٹے بنیاد کے اوپر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سزا سننے کے بعد پاکستان واپس آئے؟ ان کو کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اور ان جھوٹے الزامات کی حقیقت جسٹس شوکت صدیقی اور ارشد ملک جج صاحب کے بیانات کے اندر موجود ہے۔ جب 11 اکتوبر کو ان کو شفٹ کیا گیا نیب کی کسٹڈی میں، تو 21 اکتوبر کو، اس سے پہلے 3 دفعہ ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان سے ملنے دیا جائے، ان کا ٹیسٹ کرایا جائے۔ ان کو ٹیسٹ کرنے کی اور ملنے کی اجازت نہیں دی۔